احباب ذی وقار حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ اپنے مرشد خانے سے ہو کر واپس جا رہے تھے تو ایران کا جو صوبہ خراسان تھا اس کا ایک شہر تھا سبزہ ور. تو سبزہ ور میں پورے صوبے کا حاکم رہا کرتا تھا اور اس حاکم کا نام بڑا خوبصورت تھا یادگار محمد. حاکم کا نام کیا تھا جی؟ یادگار محمد. نام بڑا پیارا تھا لیکن افسوس کے ساتھ اس کے کام اچھے نہیں تھے. صوبہ خراسان کا یہ جو حاکم تھا بہت ظالم تھا، لٹیرا تھا، ڈاکو تھا، لوگوں کے حقوق سلب کر لیتا تھا. جیسا کہ شاید آج کل چل رہا ہے شاید ایسا ہی ہو یا اس سے بھی بڑا ڈاکو. اور اس میں ایک اور اس سے بھی خطرناک اور بری عادت تھی، وہ یہ تھی کہ وہ 3 صحابہ کرام علیہم رضوان سے معاذ اللہ نفرت کرتا تھا. ان 3 صحابہ کرام علیہم رضوان میں سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے نمبر پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تیسرے نمبر پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس کی نفرت کی انتہا کیا تھی کہ جس شخص کا نام ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی ہوتا نا اس کا سارا مال ضبط کر لیتا اور اس کو سخت ترین سزا دیتا، حتیٰ کہ بسا اوقات ان کے اعضاء بھی کاٹ دیتا، ان کو فقیر بنا دیتا اور اعلان کر دیتا کہ جو بندہ اس کے ساتھ تعلق رکھے گا اس کا بھی یہی حال کیا جائے گا. یہ خراسان کی بات کر رہا ہوں. حاکم کا نام یادگار محمد تھا، وہ اتنا ظالم شخص تھا. احباب ذی وقار عیاش بھی بہت تھا. اس نے بہت بڑا محل بنوایا ہوا تھا، سبزہ ور شہر میں اس کا محل موجود تھا. اور جب یہ فریش ہونا چاہتا، عیاشی کرنا چاہتا تو باہر ایک باغ میں چلا جاتا. باغ میں بھی اس نے ایک چھوٹی رہائش بنائی تھی. وہاں پر باغ تھا، بے شمار درخت تھے پھلوں والے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے وہاں پر ایک تالاب بھی بنایا ہوا تھا نہانے کے لیے، لطف اندوز ہونے کے لیے. تو احباب ذی وقار حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوران سفر چلتے چلتے یہاں سے گزرتے ہیں اور یہاں سے گزرتے گزرتے سبزہ ور کے اندر اسی باغ میں آ جاتے ہیں. باغ میں مصلی بچھاتے ہیں. آپ کے ساتھ چند احباب تھے، وہ بھی آپ کے ساتھ ہی تھے. آپ نے وہاں پر نوافل پڑھنا شروع کر دی. اس باغ کی کوئی دیوار نہیں تھی. آپ نے وہاں مصلی بچھایا، نوافل پڑھنا شروع کر دیے. تو کچھ گزرنے والوں نے دیکھا کہ یہ کون لوگ یہاں پر آ کے بیٹھے. انہوں نے ہمدردی کے طور پر ان کو پیغام دیا کہ یہ یادگار محمد کا ہے، یہ باغ اس کا ہے اور وہ بڑا ظالم شخص ہے. اس کے باغ میں اگر تم موجود ہو، اس نے دیکھ لیا نا تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا. وہ تو یہاں کسی کو آنے ہی نہیں دیتا، یہ اجازت ہی نہیں ہے. تم کیسے یہاں پہ بیٹھے ہو؟ آپ کے جو خادم تھے انہوں نے عرض کیا حضور یہ معاملہ ہے تو آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ٹھیک جگہ پر ہیں، ہم غلط جگہ پر نہیں ہیں، ہم درست جگہ پہ بیٹھے ہیں، یہی جگہ ہے ہماری. احباب ذی وقار کچھ ٹائم گزرا تو کسی نے آ کر پیغام دیا کہ یادگار محمد ادھر ہی آ رہا ہے. بابا جی یہاں سے اٹھے اور نکل جائیں وگرنہ آپ کا جو حال ہوگا وہ بہت ہی دنیا مثالیں دے گی اس کی، وہ بڑا خطرناک آدمی ہے. حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو آنے دو. احباب ذی وقار جب وہ شخص آیا، یادگار محمد اپنے باغ میں داخل ہوتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہاں کچھ لوگ بیٹھے ہیں، انہوں نے پڑاؤ کر رکھا ہے. تو اس نے ذرا غور سے دیکھا کہ بابا کون ہے. جب بابے کی طرف دیکھا تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی طرف دیکھا. جب دیکھا وہ ادھر سے دیکھ رہا ہے اور خواجہ صاحب ادھر سے اس کی طرف دیکھ رہے ہیں. چند لمحات کی یہ ٹکٹکی باندھ کر ایک دوسرے کو دیکھنا ثابت کیا ہوا احباب ذی وقار؟ اس دیکھنے کا نتیجہ کیا نکلا کہ یادگار محمد وہی گرا بے ہوش ہو گیا. حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اٹھے، اپنے مصلی سے اٹھتے ہیں اور اس کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں. اس کا سر اٹھاتے ہیں، اپنی گود میں رکھ لیتے ہیں اور پانی منگواتے ہیں، اس کے چہرے پہ تھوڑا سا چھڑکتے ہیں. کہتے ہیں اتنا پیارا نام ہے تیرا اور تو کدھر گھوم رہا ہے، تو کیا کر رہا ہے، تو کن چکروں میں پڑا ہوا ہے.
چل اٹھ، میں تجھے اٹھانے آیا ہوں، میں تجھے ہوش دلانے آیا ہوں کہ تو پہلے بے ہوش تھا، آج ہوش میں آئے گا۔ احباب ذیوقار جب پانی چہرے پہ پڑا تو یہ اٹھا، جب اٹھا تو حضرت خواجہ صاحب نے کیا ارشاد فرمایا، بتاؤ تم نے توبہ کر لی ہے کہ نہیں کی؟ فوراً اس نے جواب دیا، حضور میں نے توبہ کر لی ہے۔ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو توبہ میں پوچھ رہا ہوں وہ توبہ کی ہے کہ نہیں؟ یعنی میں یہاں آیا بیٹھا تیری اجازت کے بغیر اور تو نے میری طرف دیکھا، یہ والا معاملہ کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ میری مراد ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کی توحید، ان کے متعلق جو تیرا عقیدہ ہے، جو تیرا ذہن ہے، اس سے توبہ کی ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا میں نے توبہ کر لی۔ احباب ذیوقار آپ نے اس کو سامنے بٹھایا، اس نے کہا حضور مجھے معاف کر دیجئے، میں اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں، میں اپنا ذہن تبدیل کر چکا ہوں، میں توبہ کر چکا ہوں اپنے اس عقیدے سے، حضور میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں۔ احباب ذیوقار آپ نے اسے اپنی بیعت میں لے لیا اور اس کے بعد ارشاد میں اب تیرا کیا ارادہ ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے نام بھی ابو بکر، عمر اور عثمان رکھوں گا۔ جتنے بھی لوگوں کو میں نے سزائیں دی ہیں میں ان کو کچھ نہ کچھ بدل دوں گا، کچھ نہ کچھ بدلا دوں گا، کچھ نہ کچھ اماؤنٹ مکان کی صورت میں، کپڑوں کی صورت میں ان کو راضی کروں گا۔ صرف یہی نہیں، میں نے جن جن لوگوں کا مال کھایا ہے ان سب کو واپس لوٹاؤں گا۔ جو ناجائز ٹیکس لگائے ہیں وہ وعدہ کیا کرتا ہے کہ میں وہ بھی لوگوں کو واپس کروں گا۔ احباب ذیوقار ذرا غور تو کیجئے، جو فرماتے ہیں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دیکھنے سے ہی اس شخص کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اور یہ کیسے ہوتا ہے احباب ذیوقار؟ کسی بندے کے اندر ایسی طاقت کہاں سے آتی ہے؟ یہ آتی ہے سب سے پہلے فرائض مکمل کرنے سے، اس کے بعد نوافل کی کثرت کرنے سے، سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔